بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ روزنامہ جہاں تاب اور لائٹ نیوز کے آفس سے برکت رمضان کے حوالے سے آج اسپیشل نشریات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے ضلع بہاول نگر کی مشہور شخصیت حضرت علامہ سید عبدالرسول شاہ صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آج ہم ان سے برکت رمضان کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور ان کی دل افروز تقریر بھی سماعت فرمائیں گے۔ تو تقریر سے قبل تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب حافظ محمد نعمان کلیا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اب میں بلا تاخیر دعوت دوں گا حضرت صاحب سے کہ وہ خطاب کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب محترم شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت عزت ماں واجب الاحترام برادرم محمد سہیل عباس صاحب، بڑی اللہ رب العزت کی برکتوں والا سعادتوں والا خوبصورت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کی چند گھڑیاں ہمارے درمیان ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہ ماہ مقدس اپنی آخری ایام کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رخصت ہوگا، جیسا کہ عنوان بھی برکت رمضان ہے۔ تو میں آج کی اس خوبصورت ترین عنوان اور موضوع میں چند باتیں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو شامل کروں گا کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کو سال کے بعد جو ہمیں قرآن پاک کی برکتوں کے سبب جو عزتوں سے نوازا درجات دیے، انہی میں سے ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کے پیغام کو سال بھر اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہ ایک مہینے میں گالی گلوچ سے رکنا، جھوٹ سے، بددیانتی سے، خیانت سے، دھوکہ دہی سے، یہ ایک مہینے کی جو پریکٹس ہمیں اللہ رب العزت کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل نصیب ہوئی ہے، اگر یہ سال بھر ہمارے ساتھ یوں ہی عنوان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے تو ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب آئے کہ برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عروج نصیب فرمائے۔ نہایت ہی ادب والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جس طرح شراب عام زندگی میں حرام ہے، جھوٹ بولنا منع ہے، اسی طرح خیانت کرنا منع ہے، سود لینا حرام ہے، اسی طرح جب روزہ رکھتے ہیں تو تب بھی گالی دینا، ایسی خیانت کرنا، کبھی بھی غلطی سے، دھوکہ دہی سے کسی کا نقصان پہنچانا، یہ ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور یہ وہ پریکٹس ہے جس سے اللہ رب العزت کا خوبصورت ترین رنگ روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ برکتوں کا رنگ ہے۔ اور یہ برکتیں اگر سال بھر ہمارے پاس رہیں گی تو سال کے بعد دوبارہ جب یہ مہینہ آئے گا تو ہمارا وہ خوبصورت ترین دن کا آغاز بھی اسی انداز میں ہوگا جس انداز میں ہم نے سال گزارا ہوگا۔ اور آج میرے وطن عزیز کو آج بہت زیادہ ضرورت ہے، جس طرح لاک ڈاؤن کی صورتحال گزری ہے، غریب قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج انتہائی درجے کی ضرورت ہے کہ اپنی عید کی خوشیوں میں اگر سوٹ دو بنا رہے ہیں تو ایک پر اکتفا کیا جائے، اگر پیزا، شاورما، برگر اس ٹائپ کی چیزیں استعمال کر رہے تو اس کی بجائے غریبوں میں آٹا لے کر، راشن لے کر تقسیم کیا جائے تاکہ وہ بچے جو ایک روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں وہ بھی خوشیوں میں شامل ہوں۔ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک بات اور شامل کر دوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت ترین دور ہے اور آپ مدینے کی گلی میں چکر لگا رہے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ وقت کے حاکم ہیں، چہرے پہ نقاب ہے، اور جب آپ کارنر پہ پہنچتے ہیں گلی کے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خاتون اپنے بچوں کو ہنڈیا چولہے پر رکھ کر دلاسا دے رہی ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے تو وہ خاندان کا سربراہ کہتا ہے ہم غریب ہیں، بغداد کے اس علاقے سے آئے ہیں، ہم صبح خلیفہ وقت سے ملاقات کریں گے اور اپنے لیے امدادی پیکج کا ان سے جو حصہ ہوگا وہ لے کر جائیں گے۔ جب یہ بات
آپ کے گوش گزار ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، بغیر کوئی بات کیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بیت المال میں تشریف لاتے ہیں، بیٹے کو جگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں راشن جو کھانے کا ہوتا ہے، کھجوریں، شہد، سرکہ، جو، آٹا، جو میسر تھا، جو بھی نان نفقہ اور جو ضرورت کا سامان تھا وہ لیا۔ جب وہ لے کر اٹھانے لگتے تو صاحبزادہ کہتا ہے بابا جان میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا بیٹا اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، آج ادا کر لینے دو، کل کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جب وہ لے کر خیمے میں اپنی ننگی پشت پر رکھ کر لا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ حاکم وقت جب اپنی رعایا کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہی جواب آتا ہے۔ جب اناج کا دانہ بچے کھا کر سیر ہوتے ہیں، پھر خاتون وہ نوالا توڑ کر منہ میں رکھنے لگتی ہے تو کہتی ہے عرب کے سخی جوان، میرے دکھ کو اپنے دکھ سمجھنے والے، میرے درد کو اپنا درد سمجھنے والے، بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ کہا بی بی تمہارا کام ہو گیا، نام پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ عرض کرتی ہے نام اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آج تک مجھے کسی نے اتنا احساس اور محبت سے نہیں نوازا جو آپ نے عطا کی ہے۔ رات بھر خود بھی جاگوں گی، اپنے بچوں کو بھی جگاؤں گی اور آپ کے حق میں دعا کروں گی اللہ عمر کی جگہ پہ آپ کو ہمارا خلیفہ بنا دے۔ یہ وہ نوالے ہیں جو حلق میں اترنے کے بعد دعا کی صورت میں نصیب ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چہرے سے نقاب اٹھا کر کہا خاتون وہ عمر میں ہی ہوں، بس ایک بات کا تجھ سے معافی چاہتا ہوں، جو تو نے اتنے دن فاقے میں میری سلطنت میں گزارے وہ مجھے معاف کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں ان کا حساب نہ لینا۔ یہ ماہ مقدس کا پیغام ہے، انفاق فی سبیل اللہ اور غریبوں کا حوال جان کر ان کی برکتوں کو، اپنے رزق کو ان کی برکت تک پھیلانا۔ جب دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے ہمارے ہاتھ ہوں گے تو نہ کمی دینے والے کے دربار میں ہے، تو پھر بانٹنے والوں کو بھی اس سخاوت کا ہاتھ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے۔ انہی الفاظ، انہی کلمات کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت خوبصورت جی، بہت خوبصورت۔